بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ذی وقار گلستان چشت کے ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروس کا یہ سلسلہ نمبر 4 آج ہم ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ سلسلہ نمبر 3 میں جو ہم نے گفتگو کو روکا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کا اور آپ کے احباب کا جو سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا اور شیب ابی طالب میں محظور کیا گیا تھا، وہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی۔ جب شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جو ہے وہ 49 سال یعنی کہ 49 ایئرز اولڈ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ 8 ماہ 21 روز کے بعد یعنی کہ محاصرے کے 8 ماہ 21 روز کے بعد آپ کے محسن، آپ کے عزیز چچا جناب ابو طالب نے وفات پائی، اور اس کے 3 دن بعد آپ کی عزیز زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ یہ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور آپ کے صاحبزادگان، 2 صاحبزادے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، وہ سب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے تھی، اور ایک صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا وہ سیدہ ماریہ قطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی والدہ، آپ کی پہلی زوجہ محسنہ اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی سال وفات پائیں جس سال سیدنا ابو طالب نے وفات پائی۔ ان 2 حضرات کی وفات کا جو غم تھا، اسی مناسبت سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال تھی، 50 سال 3 ماہ ہوئی، اس وقت نصیبین کے جنات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ سیرت نگاروں نے وہ واقعات درج کیے ہیں کہ وہ جنات حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ جب عمر شریف 51 سال 9 ماہ کی ہوئی یعنی کہ 51 ایئرز کے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے مخصوص فرمایا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عام الحزن جو غم کا سال تھا، وہ جو کیفیت تھی، اس کیفیت کے ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے آسمان دنیا پر طلب فرمایا، اور وہ معراج کے تمام واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں کہ سیدہ ام ہانی کے گھر سے حتیم و کعبہ میں آپ تشریف فرما ہوئے، وہاں پر براق حاضر کیا گیا، اور براق حاضر کرنے کے بعد آپ اس پر سوار ہوئے، اور اس سے پہلے آپ کا شق صدر کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ہمراہی میں بیت المقدس کا سفر کیا۔ بیت المقدس میں آپ نے انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی، وہاں سے پھر آسمان دنیا کا سفر شروع ہوا، اور آسمان دنیا پر جو آپ کی انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور وہیں جو ہے 5 وقتہ نماز فرض کی گئی۔ اسی لیے نماز اور معراج کی مناسبت سے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج اللہ رب العزت سے ملاقات، اللہ رب العزت کا دیدار تھا، اور آپ کی امت کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز میں حاضر ہو جائیں، قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، اور اس طرح کریں کہ اللہ رب العزت انہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہیں تو کم سے کم وہ یہ تصور کریں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ مقام و مرتبہ اور یہ حضوری حاضر نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو اسی لیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ 53 سال کی عمر شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز سوموار یعنی کہ پیر کے روز 8 ربیع الاول
مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور جو ہجرت کے واقعات ہیں وہ بھی تمام سیرت نگاروں نے ذکر کیے ہیں۔ ہم چونکہ اختصار کے ساتھ سیرت کے موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تفصیلات کتب سیرت میں موجود ہے۔ تو 8 ربیع الاول پیر کے روز 53 سال کی عمر میں، یعنی کہ 53 ایئرز اولڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، اور مدینہ شریف میں بھی یعنی کہ پیر والے دن منڈے کو آپ مکہ سے سفر شروع کرتے ہیں، اور پھر پیر کے روز بروز سوموار ہی آپ جو ہے پیر کے روز مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ پیر کے روز کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ مناسبت ہے، تو اس کا اندازہ سیرت کے ان واقعات سے ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو مدینہ شریف میں بروز سوموار داخل ہوئے اور وہاں پورے 10 سال اقامت فرمائی، یعنی کہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت میں یہ کلمات کو اور یہ لفظوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اعلان نبوت آپ نے 40 سال کی عمر میں فرمایا، اور 40 سال سے لے کر 53 سال تک 13 سال کی عمر مبارک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ میں رہی، اور وہاں آپ نے بسر فرمائی، اور پھر اللہ کے حکم سے 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور وہاں پھر آپ 10 سال اقامت پذیر رہے۔ تو اس طرح جو ہے 63 ایئرز یعنی کہ 63 سال کی عمر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بنتی ہے۔ اور یہ اکثر سوالات بھی آتے ہیں کہ مکہ میں آپ نے کتنے سال گزارے اور مدینہ منورہ میں آپ نے کتنے سال؟ تو مکہ میں 13 سال نبوت کے بعد، اور مدینہ منورہ میں 10 سال نبوت کے اظہار کے بعد، تو 63 سال آپ کی عمر ہے۔ تو پورے 10 سال وہاں اقامت فرمائی، اور اس کے بعد اسی حجرہ مبارک میں، جسے حجرہ عائشہ بھی کہتے ہیں، وہاں آپ نے رحلت فرمائی، اور وہیں آپ جو ہے وہ زمین کے سپرد ہوئے، بلکہ زمین نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا، اور یہ زمین کا مقدر تھا کہ اس کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی اور اس کائنات کی سب سے قیمتی ترین ہستی اور اللہ رب العزت کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ زمین میں تشریف فرما ہوئے، اور ابھی بھی وہ اپنے لحد مبارک میں موجود ہیں۔ اور تاریخوں کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اختلاف ہے، 9 ربیع الاول 12 ربیع الاول، بہرکیف یہ ہم گفتگو پہلے کر چکے ہیں۔ اسی 10 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 25 غزوات اور ایک قول کے مطابق 27 غزوات، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جہاد فرمایا ہے، جو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار رہے ہیں، وہ 27 ایسے مواقع ہیں، 27 ایسی جنگیں ہیں جنہیں غزوات کہا جاتا ہے، جس میں بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ وہ 27 یا 25 کے قریب ہیں انشاءاللہ العزیز، اس پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ آج کی گفتگو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔